کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج پڑوسی سے متعلق مزید یعنی حق کے پڑوس سے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوالات کریں گے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جو ہمارے سلسلے تھے اس میں ہم پڑوسی سے لین دین کے حوالے سے ہم نے سوالات شامل سلسلہ کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو باتیں ہیں جو حق پڑوس میں شامل ہو سکتی ہیں یا جن میں ایک ذہن جاتا ہے کہ پڑوسی کا اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنا مکان تعمیر کرنا چاہ رہا ہے، پہلی منزل بنی ہوئی ہے، دوسری بنانا چاہ رہا ہے، تیسری بنانا چاہ رہا ہے۔ اب اس کے پڑوسی کے جو گھر ہے وہ ابھی نیچا ہی ہے، یعنی مثال کے طور پہ دونوں کی ایک ایک منزل بنی ہوئی ہے، یہ دوسری منزل تعمیر کرنا چاہتا ہے یا تیسری کرنا چاہتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ میں کھڑکیاں بھی اپنے پڑوسی کے گھر کی طرف نکالوں۔ اب وہ کھڑکیاں گویا کہ اس کی چھت کی جانب نکلی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ بھی اپنے گھر کو تعمیر کر لے، تو کیا اس انداز سے کھڑکیاں وغیرہ نکالنا کہ جس کا رخ پڑوسی کے چھت پر ہو، اس کی زمین کی جانب ہو، کیا یہ درست ہوگا؟ اور پھر وہ پڑوسی کے جو مستقبل میں اپنا مکان بنائے گا، تو کیا اب ایک شخص کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اس کو ہوا آ رہی ہے، سارا کچھ ہے، تو کیا اس کو منع کیا جائے گا بھی اب آپ مکان نہیں بنا سکتے کہ آپ کے مکان بنانے کی وجہ سے دوسرا پڑوسی ضرر میں آ جائے گا؟ تو دونوں جہتوں سے آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال آپ نے جیسے آج کل نئی تعمیرات اکثر ہو رہی ہیں، اپنے بس اوقات جو زمینی بنا ہوا تو مکان ہو تو اس کو انسان توڑ کر پھر دوبارہ سے نئی انسٹرکشن کرتا ہے، تو عموماً پھر یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں باہمی طور پہ اگر دونوں کا ذہن ایک جیسا نہ ہو، پہلے سے کوئی لڑائی جھگڑا یا چل رہا ہو، تو ایسے مواقع پر پھر آ کے پڑوسی تھوڑا سا ضد کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اس میں حکم شرع اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ضرر ایک پڑوسی کی طرف سے دوسرے پڑوسی کو بالکل واضح طور پر ہو رہا ہو، اس ضرر بین معنی ظاہر، ایسا واضح ظاہر ضرر جو ایک پڑوسی کے کام سے دوسرے کو لاحق ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ ایک پڑوسی اگر کوئی دیوار تعمیر کر رہا ہے جس تعمیر کی وجہ سے دوسرے کی دیوار گر جائے گی، ٹھیک ہے، تو یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی دیوار گر جائے گی، اس کا مکان کی چھت گر سکتی ہے، تو اس طرح کے تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی شخص اپنی جگہ پر وہ پلر کے لیے جگہ کھود رہا ہے، پلر قائم ہوتے ہیں، اس طرح وہ پہلی منزل دوسری منزل بن جاتی ہے۔ پھر آپ کا جو سوال ہے کہ اب وہ جس کی دوسری تیسری منزل بن گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ دائیں بائیں سے بھی کھڑکی نکل آئے جس سے گھر کا حبس دور ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ بس اوقات یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ جو آج کل بڑے
किचन बन रहे होते हैं जी जी कॉमन उस हिस्से में, तो अब वहाँ पे एयर जमा हो जाती है, भाप का, हवा का, इस Exhaust तरह fan लगा से दिए जाते हैं। एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। वो निकालने के लिए बस औकात ये छत की जानिब ही इस तरह की जी, जी। खिड़कियाँ निकाली जाती हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। अब पड़ोसी को ये वहम हो कि ये किचन की दीवार पे सीढ़ी लगाकर उस खिड़की में से झांकेगा और हमारे घर का सब कुछ नज़र आएगा, तो ये एक वहम है ठीक है। कि वो ऐसा करेगा, यूँ करेगा। तो इस तरह के जो रोशनदान खोल लिए जाएंगे दाएं बाएं, जबकि वो ऊंचे इतने हों कि वहाँ से कोई झांक ना सके। ठीक है। यानी अगर झांकने वाले को भी बहुत पहले सीढ़ी या स्टूल या इस तरह की चीज़ें जमा करनी पड़ेगी। नॉर्मल ऐसी जगह खिड़की ना खोली जाए कि आते जाते नजर पड़े। बराबर वालों का सहन खुला है, ठीक तो है। वहाँ जो ख़वातीन अपने घर में बैठी हैं, काम काज कर रही हैं, तो वो उनके ऊपर नज़र ना पड़े। ठीक है। इस तरह की ओपन खिड़कियाँ ना लगाई जाएं, ना बनवाई जाएं। और आम तौर पे जो इस तरह की इमारतों में खिड़कियाँ अगर दी भी जाती हैं तो वो छत के करीब वाले हिस्से में दी जाती हैं ताकि उसका हब्स निकलता रहे ठीक है। और ताज़ा हवा का इंदराज हो, तो इसमें शरन कोई हरज नहीं है। अब सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि जब आइंदा जिसका मकान अभी नीचे था, कल उसको मकान तामीर करना पड़ता है और वो अपनी मकान को ऊंचा करता है, तो ये जो पहले जिसकी बिल्डिंग थी इसमें उसने रोशनदान खोला हुआ था, तो अब ये बराबर वाला मकान जब खड़ा होगा, तामीर होगा, तो इसका ये रोशनदान अब वो रोशनदान नहीं रहेगा, बल्कि इसको बंद करना पड़ेगा। तो अब आया जो पहला जिसकी बिल्डिंग में वो रोशनदान था, अब वो क्या इससे कुछ हुज्जतबाजी कर सकता है? जी जी। तो उसको भी इख्तियार नहीं है। अच्छा, उसको ये इख्तियार अपनी नहीं है। मंजिल में अपनी देखें, आपने देखा होगा शहरों में बिलखुसूस प्लॉट के साथ प्लॉट मिला हुआ है। जी जी बिल्कुल। यानी एक पूरी गली है ना, सामने भी रोड है, साइड पर भी रोड है, लेकिन प्लॉट तो आपस में मिले कमर से कमर मिली होती है, बाजू से बाजू। अब ये जब ये दीवार ऊपर लेकर जाएगा तो उसकी अंडरस्टूड है खिड़की बंद हो ही जाएगी। तो क्या ये अब उसको रोकेगा भी नहीं? आप खिड़की ये दीवार न चढ़ाएं मेरी। ये पहले से खिड़की खुली हुई थी, अब वो बराबर वाले को ये नहीं कह सकता कि आपने मेरी हवा बंद कर दी। ठीक है। तो जब बराबर वाले को अपना मकान ऊपर करना है, उसकी भी ज़रूरत है कि उसकी भी फैमिली मेम्बर्स बढ़ रहे हैं, या उसको अपना कुछ मकान किराए पे देना है, ठीक है, निचले मंजिल में खुद रहेगा या निचले में किराएदार ऊपर खुद रहेगा, तो इस तरह जब ज़रूरत पड़ती है मकान बुलंद करने की, तो ये अपनी ही ममलूका ज़मीन में, अपना हिस्सा ज़मीन में वो दीवार खड़ी कर रहा है। सही। अब इस दीवार खड़ी करने से दूसरे की पहले से खिड़की जो खुली हुई थी अब वो बंद हो जाएगी, तो इसमें शरन कोई मुज़ायका नहीं है। अपनी ज़मीन में तसरुफ़ कर सकते अपनी हैं। ज़मीन में लेकिन तसरुफ़ कर रहा है। जो ये समझ तो आता है कि उसने मकान बनाना है, जब इसने बना लिया तो उसको भी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन बाज़ तसरुफ़ात में तकलीफ़ है, जैसे एग्जॉस्ट फ़ैन की मिसाल हमने दी, किचन बनाया और दूसरे पड़ोसी के सेन की तरह उसका रुख कर दिया एग्जॉस्ट फ़ैन का, वॉशरूम बनाया और एग्जॉस्ट जो है ना दूसरे के सेन में निकाल दिया, स्मेल तो आएगी, अंडरस्टूड है। हाँ, तो इसको रोका जाएगा, क्या किया जाए? यानी ये एक होता है ज़रर आर्जी, ठीक है, एक होता है मुस्तकिल ज़रर। सही। एक आर्जी ज़रर से मुराद ये है कि जैसे बराबर वाला मकान तामीर हो रहा है, अब उसके तामीर काम में खिड़कियां बन रही हैं, दरवाजे बन रहे हैं, वेल्डिंग हो रही है, या इस तरह आवाज़ें आ रही हैं, तो ये कोई मुस्तकिल नहीं होता, ये आर्जी ज़रर है, आर्जी तकलीफ़ है। ये कल को ये काम करेगा तो इसको भी करना पड़ेगा, दूसरे को तकलीफ़ होगी, तो ये तकालीफ वो नहीं है कि जिसकी वजह से एक आदमी दूसरे को ईज़ाए मुस्लिम का बाइस बने। वक्त का लिहाज रखने का कहा जाएगा कि रात को ना करे, रात में ना करे, एक टाइम पीरियड को सामने रखे, लोगों के आराम का ख्याल रखे, लेकिन नॉर्मली जो है ना इस तरह के कामों से मना नहीं कर सकते। सही, वो अपनी ज़मीन में कर सकते, वो अपनी ज़मीन में कर रहा है। अलबत्ता ऐसा ज़रर जो मुस्तकिल ज़रर है, ठीक अब है। जैसे ये एग्जास की आपने मिसाल दी, तो अगर वाक़ईतन ऐसा है कि इसका एग्जास और बड़ा हाई फाई इसने लगाया है, तो और उसका एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा गर्म हवा बराबर वाले मकान में मुस्तकिल ही आ रही है, किचन का धुआं जा रहा है उसके अंदर, अपने घर से तो निकाल रहा है, इसकी भी ये तकलीफ वाली इसमें देख लिया जाए कि मुनासिब जगह पर चिमनी बनाकर बाहर भी निकाला। आमतौर पे जो समझदार लोग होंगे वो यही करेंगे कि इसका रुख थोड़ा सा कर देंगे ऊपर छत की जानिब, चिमनी वहाँ से वो एग्जॉस्ट करते हैं, तो इस तरह किया जाए। और जो आपने रोशनदान का या जो हब्स हो जाता है, तो ये बसा औकात अच्छे तजुर्बेकार ठेकेदार होंगे, वो आपको ऊपर छत से ही ऐसा एग्जॉस्ट देंगे हवा का कि सारा ये हब्स जो है वो ऊपर से ही आने वाली हवा के ज़रिए ख़त्म हो सकता है, या वहीं से हवा गर्म निकल सकती है। ठीक है। तो इसमें यह कि दाएं बाएं आस पड़ोस वाले लोगों को भी अजियत नहीं होगी। इसमें बहुत यानी एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है। आप बज़ाहिर तो या हो सकता है कि कईयों की नीयत ना होती हो,
جی کہ بھئی مجھے میری وجہ سے کسی کو ضرر پہنچے، لیکن اپنا ان کو ضرر دور کرنا مقصود ضرور ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں بھی توجہ کر لی جائے کہ جب میں یہ کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا تو نکلے گا. اس میں جو اس قسم کے انجینئر حضرات ہوتے ہیں کہ ان سے رائے لی جا سکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ بہتر اور اچھا مشورہ دے اگر کر وہ اس بھی کو محتاط آدمی ہے، کیونکہ محتاط آج کل تو بہت بری حالت ہے، بس کام کروا لیں ہم سے، پیسے دے دیں. اس میں کیا ہوگا آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جی تو خود بھی مدنی ذہن ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے مجھے نقصان سے بچانا ہے. اچھا حضور، بعض اوقات یہ ہوتا ہے تعمیر ہی کے حوالے سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پلاٹ کے ساتھ پلاٹ ملا ہوا ہے. اب ایک شخص نے مکان بنایا ہوا ہے، مکمل تعمیر ہے، دوسرا ساتھ والا اسی کے ساتھ ہی بالکل پلاٹ پر مکان بنانا شروع کرنے لگا ہے. تو کیا اس کی جو دیوار پہلے سے بنی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یعنی اپنی 3 دیواریں بنا لے، چوتھی اس کی مجھے ملی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ ہے پہلے سے، تو کیا اس کو اپنی دیوار میں شامل قرار دے سکتا ہے یا اپنی دیوار ساتھ کھڑی کرنی ہوگی؟ ویسے ہوتا کم ہے ایسا، بہت ایسا کم ہی ہوتا ہے، اور اس لیکن میں اگر ایسے نقصان ہے. جیسے مثال کے طور پہ پختہ مکان میں تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن کوئی عارضی چھپڑا وغیرہ ڈالنا چاہتا ہے ہلکا پھلکا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب وہ اس میں لوگ اگر دیکھیں، ایسا اس کرنا میں چاہیں. بعض اوقات جیسے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جس میں ایک ہی دیوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی چوڑی ہوتی جی ہے. جی، جیسے بعض اوقات جو پرانے گورنمنٹ کی طرف سے مکان دونوں بنا طرف کر ایک ہی دیے گئے دیوار تھے، ہے. تو وہ ایک دیوار سینٹر کی ایسی ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے عام دیواروں کے مقابلے میں، وہ دونوں کی مشترکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی دیواریں خود ہی اٹھاتا ہے، تو دوسرے کی دیوار سے یوں فائدہ اٹھانا، اس میں مطلب سوراخ کر کے اور اس کے اندر تھوڑی سی کاٹ چھانٹ کر کے اپنی سلیب پھنسا دینا، اس طرح کرنا، تو یہ دوسرے کی دیوار کو کمزور کرنے والی بات ہے. اس میں صحیح، اجازت لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مطلب بالکل واضح بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جب مکان انسان 3 دیواریں قائم کر رہا ہے اور اپنی چھت کا لوڈ وہ دوسرے کی دیوار پہ ڈالے گا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ دوسرے کی دیوار کامن مشترکہ نہ ہو، صحیح، وہ اس کی اپنی ذاتی دیوار ہے، اس کی ٹھیک ہے، ذاتی جگہ پہ کھڑی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کریں گے. ایسا نہیں کیا. تو یہ حضور ہم نے پڑوسی کو تو کہا کہ آپ اپنے مکان میں اگر پہلے مکان بنا رہے ہیں تو کھڑکیاں کھول سکتے ہیں، اور بعد میں مکان بنانے والا بھی اپنا مکان کھڑا کر سکتا ہے. کھڑکیوں کا اعتبار کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مساجد تعمیر ہوتی ہیں، اللہ کا گھر مکانات پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور مسجد بعد میں تعمیر ہو رہی ہے، اور پہلے لوگ کھڑکی کھولتے تھے، باہر دیکھتے تھے، جھانکتے تھے، ہوا آتی تھی، سارا کچھ معاملہ تھا. اب سامنے میدان میں یا کسی جگہ مسجد بن گئی، تو اب انڈرسٹوڈ ہے مسجد میں نمازی آتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو وہ دوسری منزل مثال کے طور پر بنا رہے ہیں، دوسری منزل پہ جائیں گے تو ڈائریکٹ لوگوں کے گھروں میں نظر پڑے گی. تو اب کیا کہا جائے گا؟ مسجد والوں کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہے اپنی دیواریں اونچی رکھیں تاکہ نظر نہ پڑے، یا لوگوں سے کہا جائے گا آپ اپنی کھڑکیاں بند کر لیں، ہم مسجد بنانے لگیں، اب ہم جو مرضی کریں؟ دیکھیں، اس میں کیا اس میں طریقہ کار؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ اپنی کھڑکیاں بند کر دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لوگ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد والوں کو کہ آپ اپنی یہاں پہ مسجد کے لیے کھڑکیاں نہ رکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی جگہ چھوٹا سا بھی اگر مکان ہوگا، کمرہ ہوگا، اس میں بھی ہوا کا گزر ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اب اتنی بڑی مسجد پہ اتنا لوگ جمعہ آئیں کا گے، عیدین کا کراؤڈ جمع ہوتا ہے، اب اس کے اندر ہم یہ کہیں کھڑکیاں بند، دیواریں عام طور پہ یہ دیواریں قبلہ کی طرف جو کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں ویسٹ سامنے اوپن، بعض دفعہ گھر تو اس ہوتے طرح بھی، کی ضرورت پڑتی ہے. جی اگر جی، نہ کریں تو بڑا حبس بسا اوقات مسجد میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اہل محلہ مسجد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد میں کھڑکیاں نہیں کھولی جائیں گی، اسی طرح مسجد والے اہل محلہ کو نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے کھڑکیاں بند کر لیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ مسجد کی کھڑکیوں میں کسی حد تک اتنا کوئی اونچا کوئی کپڑا گرل، جیسے عموماً گرل لگا کے، گرل کے ساتھ آدھی گرل پہ کوئی کپڑا لگا دیا جائے پردہ وغیرہ کہ لگا جس کی دیا، وجہ سے نمازی جب کھڑا ہو تو اس کا سامنا سامنے والے گھروں کے اوپر نہ پڑے، اس طرح احتیاط کریں. اسی طرح وہاں دیگر سامنے والے جو گھر ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے احتیاط کریں. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو مکان عالی شان جو ہے، اس کے اندر بہت ہی پیارا ایک طریقہ دیکھنے کو ملا جو عموماً لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا. اور امیر اہل سنت کی اپنی ایک سوچ ہے، نگاہوں کی حفاظت اپنی بھی اور جو آئے ہوئے اسلامی بھائی ہوتے ہیں باپا سے ملاقات کے لیے، ان کی بھی نگاہوں کی حفاظت ہو اور سامنے گھروں پر کھڑکیوں پہ نظر نہ پڑے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کیا ہے کہ کھڑکی سے غالباً کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر ایک تار باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تار کے اوپر کپڑا لٹکایا ہوا ہے، شاید 2-2.5 فٹ کا وہ کپڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہوگا تو اس کے کپڑے کی وجہ سے
کھڑکی کی طرف نظر نہیں کھڑکی کی پڑے طرف نظر نہیں پڑے گی. کھڑکی کھلی بھی رہتی ہے, کھڑکی کھلی ہے, ہوا بھی آ کھڑکی سے رہی ہے, ہوا بھی آ رہی ہے, صحیح لیکن کوئی چلے پھرے اس پردے کی وجہ سے یہاں کھڑے ہونے والے کی نظر کھڑکی سے باہر نہیں, اور کھڑکی باہر نظر والے نہیں جو آئے گی, گھر ہے ان کی بھی گھر کے ان اندر کی بھی توجہ ہے پردے اور تک نظر آئے گی, بالکل کھڑکی تک آئے گی, پردے تک آئے گی, لیکن پردے کے پیچھے کون چل پھر رہا ہے کیا ہو رہا تو ہے, اس پہ نظر نہیں پڑے گی. ٹھیک تو یہ ہے, الحمدللہ امیر اہل سنت دامت ماشاءاللہ, برکاتہم العالیہ کی یہ مدنی سوچ ہے. اب اس میں فائدہ کیا, ہوا کی ہوا بھی حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور پردہ بھی ہو گیا. ماشاءاللہ, تو یہ تھوڑا سا ذہن ہوگا پردے کا, تو یہ سب چیزیں خود بخود ذہن میں آتی رہیں گی. ماشاءاللہ, جب ذہن ہی نہیں ہوگا پردہ کرنے کا, اور بس یہ کہ تم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے, ہم جس طرح چاہیں رہیں, جو کچھ کریں, صحیح, تو یہ بات دونوں درست نہیں ہے. جانب جو ہے نا دونوں کو لحاظ ہونا رعایت چاہیے, اور کرنی جو لوگ مسجد میں ہیں ویسے اللہ کی عبادت کرنا ہاں, ہے تو ان کو ان بھی کو تو چاہیے کہ بدرجہ اولا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, جی, خاص کر ایسی جگہوں اب دیکھیں پہ شہروں میں نماز پڑھنا. مساجد بن رہی ہیں, اب ایسا ہو رہا ہے بہت زیادہ نا جی کہ جی, پلاٹس بہت مہنگے ہو چکے ہیں, گلی کے اندر ہی پلاٹ ہے, اسی میں مسجد بن رہی ہے, سامنے بھی گھر ہے, پیچھے سامنے بھی گھر ہے, فلیٹوں میں بھی کھڑکیاں جی اوپر جی, تک جا رہی ہیں منزلیں, تو اور اب مسجد بھی اونچی ہے. بہت زیادہ تو احتیاط اس کیا میں جاتا یہ ہے. ہے کہ پہلے کچھ عام تھا کہ میدانوں میں مسجد ہوتی تھی اور وہ کھلی مسجد ہوتی تھی, گھر دور ہوتے تھے, اب حفاظت مشکل آنکھوں ہو کی گئی ہے. زیادہ ضروری ہے. ہمارے پاس کچھ کالز بھی موجود ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, اب ان کی کالز لیتے ہیں. جی کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو پڑوسی ہے اگر وہ ہم سے پیسے ادھار لیتا ہے اور وہ جب واپسی اسے لیتے ہیں تو وہ لیٹ کر کے دیتا ہے, یا بہت زیادہ اگر وہ واپس کرنے پہ جو ہے نا وہ جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے, تو کیا آیا اس کو دوبارہ پیسے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ ٹھیک ہے, ایک اور کال سنائیے. محمد حمزہ قاری نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی کا, تو اس کے بعد اگر وہ اپنی حیات میں اگر شوہر اس کو کہے کہ میرے مرنے کے بعد تجھے کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا, تو یہ کہنا کیسا ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے. اگر ہمسائے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو کیا پھر بھی ہمارا حسب الامکان کوشش تو ہماری یہی ہے کہ اس کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھیں, اور اگر پھر بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو کیا ہم گنہگار ہوں گے اس میں؟ جی ضرور عرض کریں گے. ضرور پڑوسی قرض لیتا ہے لیکن تاخیر سے دیتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو کیا آئندہ وہ قرض مانگے تو اس کو منع کر سکتے ہیں, نہ دیں اس کو؟ دیکھیں اس میں اگر وہ محتاج ہے, اس نے ٹائم دیا کہ میں آپ کو مہینے بھر میں واپسی کر دوں گا, مہینہ ہو گیا, اس کے پاس واقعتاً, اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ٹال مٹول نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, واقعتاً پریشان ہے اور اس کے پاس ادائیگی کے ذرائع نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو قرآن پاک میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ جب کوئی تنگ دست ہو تو اس کو آسانی تک کچھ مہلت دی جائے. ٹھیک ہے, تو اگر واقعتاً مقروض مدیون وہ محتاج ہے, تنگ دست ہو چکا ہے اور وہ ادائیگی وقت پہ نہیں کر پا رہا, تو اب ایسی صورت میں واجب ہے قرض خواہ کو, جس نے قرض ادا کیا تھا اس پہ واجب ہے کہ اس کو کچھ مہلت دیں. صحیح, تو اب اس صورت میں ثواب بھی ملے گا, ٹھیک ہے, کہ جتنی رقم یہ اس نے مہلت دی ہے اتنی رقم کا گویا صدقہ کرنے کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اس میں ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت ہے. عرش معلیٰ کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا ان میں سے ایک اس کے لیے بھی بشارت دی گئی ہے, تو یوں مہلت دیں. البتہ اگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور بعضوں کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے وہ چیز آ رہی ہے, یعنی غیر ضروری اشیاء گھر میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, بچوں کے اس سے پتہ چل جاتا ہے. بچے بسا اوقات جو وہ ادھر کی ادھر خبریں پہنچاتے رہتے ہیں, آج ہمارے ابو یہ لے کر آئے وہ لے کر آئے, جس سے ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ادا کر سکتا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا. صحیح. تو ایسی صورت میں اب اگر وہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس پہ لازم نہیں کہ قرض کوئی مانگنے آئے تو اس کو قرض دے ہی دے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں یہ معذرت کر سکتا ہے. صحیح صحیح. یا اگر وہ آئندہ یقین دہانی کرائے کہ پچھلا جو ہوا سو ہوا, اس پہ مجھے شرمندگی ہے, ندامت ہے, اب آئندہ آپ کو وقت پہ بلکہ 2 دن پہلے ہی ادا کر دوں گا, تو اب دینا اچھا ہے. کی ضرورت پڑ سکتی تو ہے, عموماً تو یہ ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو اس میں تعاون کرنا چاہیے. قرض دیا ہوا ہے تو ثواب بھی حاصل ہوتا رہے حاصل ہوتا انشاءاللہ. پڑوسی اچھا برتاؤ نہیں کرتا, تعلقات اس وجہ سے درست نہیں ہیں, تو کیا اب جو ہم قطع تعلق ہی کریں یا اس کے ساتھ ہم برتاؤ نہ کر پائیں تو کیا گناہ گار کہلائیں گے؟ دیکھیں اس میں ہمیں جو حکم ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو, سبحان اللہ, جو تم سے رشتہ کاٹے دور ہو اس سے رشتہ جوڑو, قریب ہو جاؤ.
تو اب اگر ایک پڑوسی اپنے برے انداز سے برے رویے سے ہم سے پیش آتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اگر وہی رویہ اختیار کریں گے تو آج جو ہم اس کی برائی کر رہے ہیں تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ہوا؟ تو ہمیں اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے، ہمارے حسن اخلاق کی ایسی چوٹ اس کے دل پہ لگنی چاہیے کہ جس سے واقعتاً اس کو اپنی خطا غلطی کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، اس پر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ وہ یاد آیا کہ ان کے پڑوس میں ایک یہودی غیر مسلم رہا کرتا تھا، اور اس کا چونکہ جو گھر تھا وہ اونچا تھا، تو اس نے ایک پرنالہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف ہی نکالا ہوا تھا، یعنی ایذا پہنچانے کا پورا اس نے واضح اہتمام کیا ہوا تھا کہ جو کچرا چھت کا گندا پانی یہ وہ سب چیزیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آیا کرتی تھیں۔ ایک عرصے تک وہ یہ سلسلہ اس کا جاری رہا، بالآخر اسی کو احساس ہوا کہ یار ابھی تک کہ میری طرف سے تو گندگی چھت کی ادھر ادھر کی یہ پہنچتی ان کے گھر میں، لیکن ان کی طرف سے کوئی کبھی شکایت نہیں آئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، پرنالہ ادھر سے ادھر کرو۔ صحیح۔ ایک دن وہ خود ہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پرنالے سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، تو فرمایا ہاں تکلیف ہوتی ہے، تو لیکن اس کا پھر آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو کہنے لگے میں نے ایک جھاڑو اور اس طرح کا ایک برتن رکھ دیا ہے کہ جب کبھی کوئی نجاست گرتی ہے تو یوں صفائی کر کے اس میں ڈال دیتا ہوں، اپنا کام چلا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو غصہ نہیں آتا اس پہ؟ صحیح۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سبحان اللہ، کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس یعنی یہ آیت جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ غصے کو پینا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لوگوں کو معاف کرنا اللہ کو محبوب ہے، اس لیے میں یہ گویا کڑوے گھونٹ پی لیتا ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام واقعتاً بہت اچھا مذہب ہے، تو اس نے توبہ کی اپنے سابقہ مذہب سے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو ایک پڑوسی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے کہ جن کے حسن اخلاق کی برکت سے، درگزر کی برکت سے ایک غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو ہم بھی اگر اپنا حسن اخلاق پیش کریں گے تو برے اخلاق والا پڑوسی بھی انشاءاللہ اچھے اخلاق اپنا اچھا، اس کا حضور ان کا بظاہر جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کرتا ہم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ملتے ہیں تاکہ اب شر سے محفوظ رہیں، ملیں گے تو خام خواہ اس کے ساتھ پھر ایک ہے کہ ہم زبردستی ایسے آدمی کے پیچھے ہی پڑ جائیں، جہاں وہ بیٹھا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی آگے بیٹھ جائیں، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ملنا جلنا۔ ایک یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے اپنے گھر میں کسی تقریب کی تو آپ قبول کریں، اس کو قرضے کی حاجت پڑتی ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا آ جاتا ہے، یا ویسے ہی اس کو مشورہ طلب کرنا ہے، لوگوں کے گھر چیز بانٹتے ہیں تو اس کو بھی دینا، تو ایسے میں یہ رد نہیں کریں کہ آپ کیوں آئے ہو، جاؤ یہاں سے۔ صحیح۔ تو اس طرح نہیں، ایک بالکل ویلکم کریں، قبول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ شوہر بیوی کو یعنی نکاح کے بعد بیوی بن جائے گی، وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیا یہ جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو کیا پابند کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں، شوہر جب تک یہ شوہر ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب تک طلاق نہ دے جب تک شوہر ہے، یا جب تک مر نہ جائے اس وقت تک شوہر ہے۔ تو جب شوہر نے طلاق دے دی ہو یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو اب اس صورت میں عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو طلاق کی صورت میں بسا اوقات رجی بائن کا فرق ہو جائے گا، لیکن مرنے کی صورت میں جب شوہر کا مر چکا ہے تو اب اس کی بیوی، جس کو ہم بیوہ کے لقب سے اب یاد کرتے ہیں، تو وہ بیوہ عورت نکاح سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اب اس پہ یہ پابندی عائد کرنا کہ اب تمہارا کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ شوہر وصیت، نصیحت، آرڈر دے کے نہیں جا سکتا، یہ خاصہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ کی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ کتابوں میں مذکور ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد بھی جو ان کے ازواج ہیں ان کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء کرام بعد وصال بھی ظاہری حیات سے متصف ہوتے ہیں، نکاح باقی رہا، ان کا نکاح باقی ہوتا ہے، ان کے ازواج کو کسی اور کے نکاح میں آنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، کچھ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات پوچھے گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اگر پڑوسی رشتہ دار ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے کیا حقوق بڑھ جاتے ہیں یا وہ عام حقوق ہی رہتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ پڑوسی مسلمان ہے، پھر وہ اپنا رشتہ دار بھی ہے،
تو اس کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عام پڑوسی کے مقابلے میں اس کا حق یہ ہے، جیسے اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور یہ غریب مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی ٹھیک ہے. بمقابلہ اس پڑوسی کے جو رشتہ دار نہیں ہے، صحیح. دائیں بائیں دونوں پڑوسی ہیں مستحق کے زکوٰۃ، لیکن دائیں والا وہ چچا کا لڑکا ہے ٹھیک ہے. یا اپنی سگی بہن برابر میں بھائی شادی ہو کر رہتا ہے گئی ساتھ ہے، والے گھر تو میں. اس طرح وہ یہ صلہ رحمی کے حوالے سے کے اگر حقوق اس کا حق بڑھ جائیں. زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے. گا اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. اچھا، کوئی پڑوسی ہے نہ ہم اس کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان دیتے ہیں، یعنی کام سے کام رکھا ہوا ہے، تو کیا اس طرح رہنا یہ درست ہے؟ یہ میسج کے ذریعے لیکن سوال اس ہے. میں کہ اس طرح رہنا کہ جس میں ہم نفع بھی نہ دیں نقصان بھی نہ دیں، یہ اس حوالے سے تو اتنا تو بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہوا کہ جو اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ٹھیک ہے. تو یہ پڑوسی اس سے بہتر ہے کہ نقصان نہیں دیتا لیکن نفع بھی نہیں دیتا. صحیح صحیح. تو انسان کو نفع بخش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آدمی نفع بخش ہو، اچھے آدمی کی برکت ہوتی ہے. تو صحیح. اگر دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور پڑوسی ایسے ہی فرد کو بنانا چاہیے یا ایسی جگہ مکان خریدنا چاہیے کہ جہاں پڑوسی اچھے ملیں. کہ حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیک مسلمان کی برکت سے 100 گھروں کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. تو کوئی بھی پڑوسی انسان ایسے کو بنائے کہ جو نیک صالح ہو، تو نیک صالح لوگوں کی برکتیں وہ پڑوسیوں کو بھی عطا ہوتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق سے بھی فائدہ پہنچائے، اپنے مال سے بھی فائدہ پہنچائے. تو کسی بھی مسلمان کو فائدہ بخش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ کے، ان سے بھی سوال لیتے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، پڑوسی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے سامنے والے پڑوسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کے گھر میں مجھے 3 دن تک کھانا پہنچانا لازم ہے یا نہیں؟ اسی طرح کہ میں اپنے گھر میں گھر بنوا رہا ہوں، گھر میں کام ہو رہا ہے، تو میرے گھر میں کام کروانے کی وجہ سے میرے برابر والے پڑوسی کی دیوار گر جاتی ہے، تو کیا اب مجھے اس کو تاوان دینا ہوگا یا نہیں؟ جی دو سوالات ہیں. وقت پہلا ہمارا جو سوال قلیل ہے کہ کسی سامنے والے کو یا آس پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اب پڑوسی کو کیا 3 دن تک کھانا پہنچانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. 3 دن یا 1 دن یا 2 دن یا ایک وقت کا کھانا بھی پڑوسی پر واجب نہیں ہے. اچھا، شرعی طور پہ لازم نہیں ہے. شرعی طور پہ واجب نہیں ہے. البتہ یہ ترغیب احادیث میں ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اہل میت جو ہوتے ہیں چونکہ وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو آس پڑوس کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے کھانا پکا کر ان میت والوں کو، جو اہل میت ہیں جن کے گھر والے ہیں، میت کے گھر والے، ان کو کھانا کھلائیں، تاکہ غم میت میں چونکہ بچے بھی، بچوں کے لیے کھانا نہیں پکا ہوتا، بڑے غم میں نہیں ڈالیں، تو یوں بچوں کو بڑوں کو یوں کھانا پیش کریں کہ جو چلا گیا وہ واپسی تو آنے سے رہا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک جو مشقت میں بچے بھی آ جاتے ہیں تو اس طرح آس پڑوس والوں کو چاہیے کھانے پینے کی چیزیں پیش کریں، ان کو کھلائیں. تو یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں پیش کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ پیش کرنا چاہیے. کام کر رہے ہیں، پڑوسی کی دیوار گر گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، تو کیا تاوان لینا ہوگا؟ اس صورت میں تاوان کی صورت ہے. اب تاوان کی صورت میں یہ کہ میری دیوار تھی، اب تم پوری دیوار کھڑی کرو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا نئے سرے سے دیوار کھڑی کرو. تو اس میں کچھ ایز پر کنڈیشن جواب بنے گا. اس میں یہ ہے کہ جیسی کنڈیشن ہو، تو کتابوں میں اس کے جواب تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، مختلف نوعیت کے ہیں، تو اس لیے جس کا ایسا مسئلہ ہو تو اس کو چاہیے کہ مطابق انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. حضور، خرید و فروخت ہوتی ہے مکانوں کی. میرا مکان ہے، میں بیچ کر جا رہا ہوں، اور میرا مکان ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میری ملک ہے، جو مرضی کروں، کھڑکی نکالوں، جو مرضی کروں، 2 منزلیں بناؤں، 3 بناؤں. میرا مکان ہے، میں بیچ کر جا رہا ہوں، تو کیا میں پابند ہوں کہ اپنے پڑوسی سے بھی پوچھوں؟ پڑوسی کیا کہہ سکتا ہے کہ تم نے مجھے ہی دینا ہے، کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں؟ شرعی طور پر اس کا کوئی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زمین، اپنا پلاٹ کسی بھی شخص کو بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کو ہی بیچے گا. صحیح. کسی اور کو نہیں بیچ سکتا. نہیں، یعنی بیچنے والا پابند نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کو ہی بیچے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ پڑوسی کو جب اس کے پڑوس کا مکان بکتا ہے، اطلاع ملی کہ میرے پڑوس کا مکان بک گیا یا بیچ رہا ہے، نہیں، اچھا، بک چکا. ٹھیک ہے. بک چکا تو یعنی بیچ رہا ہے، یہ پتہ چلتا ہے، تو بھی یہ
آگے اپنی جی جی گوٹ ڈال سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک یہ ہے مکان میں خریدوں گا، ٹھیک یا ہے اس کو اگر اطلاع ملتی ہے کہ مکان بک چکا ہے، اس ٹھیک کو ہے پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک تو ہے جیسے اس کو پتہ چلے گا تو اس کو ایک حق حاصل ہوتا ہے، جی اس جی کو فقہی اصطلاح میں حق شفا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے حق شفا کا معنی یہ ہے کہ میرے بالکل متصل مکان وہ بکا ہے، ٹھیک ہے تو اس مکان کو میں لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے تو مجھے بکنے کا پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے مکان صحیح بک گیا، اب خرید سودا بھی ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہے مکان 50 لاکھ میں بک ٹھیک چکا ہے، ٹھیک ہے تو جتنی قیمت میں خریدار نے خریدا ہے، صحیح 50 لاکھ میں خریدا ہے، تو اب میں اپنے برابر والا مکان 50 لاکھ میں خریدنے کا حق رکھتا ہوں، یعنی اچھا جتنی قیمت میں مکان بکا میرے برابر والا، تو میں حق شفا کے طور پر یہ دعویٰ دائر کر سکتا ہوں کہ برابر والا مکان مجھے دلایا جائے، ترجیح مجھے دی جائے مجھے دیا جائے، اور میں 50 لاکھ میں جو اس نے بیچا ہے 50 لاکھ میں دینے کو ٹھیک ہے۔ تیار ہوں، تو یہ حق شفا کہلاتا اگر ہے۔ میں کم دینا چاہتا ہوں اگر میں 45 دینا چاہتا ہوں اور سودا 50 میں ہوا ہے تو یہ نہیں، ٹھیک ہے جتنے میں سودا ہوا ہے اتنے ہی میں اگر میں لینا چاہتا ہوں تو میں حق شفا کر سکتا ٹھیک ہے۔ ہوں، ادروائز نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ تو مکان ہے، زمینیں ہوتی ہیں، کھیت کھلیان ہوتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر کسی کا چند ایکڑ کھیت ٹھیک ہے زمین ہے وہ بیچ رہا ہے، تو اس کے برابر والی زمین والا جو ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے حق شفا، تو اگر وہ سودا ہو گیا ٹھیک تو ہے یہ ہوئے پہلے سے ہونے والے سودے کو بھی کینسل کروا کے سکتا ہے۔ اپنی طرف کنورٹ کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے اس کو حق شفا کہتے ہیں۔ اس کے شرائط ہیں، صحیح ان شرائط کے مطابق ہی یہ حق حاصل ہوگا، ٹھیک ہے ورنہ حق ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اطلاع ملی کہ آپ کے برابر والا مکان بک بک گیا، رہا ہے 50 لاکھ میں بک گیا، ارے دفع کرو، بک گیا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس نے اطلاع ملتے ہی اس کو کیا کیا، رد کر دیا۔ ٹھیک ہے اب کوئی ذہن بناتا ہے بھائی اچھا مکان ہے لے لو، اچھا ہے، اب یہ آگے شفا کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا شفے کا حق ختم ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے قانون میں بھی یہ حق جس طرح کے موجود ہے، قوانین تو موجود اگر ہم ہیں چاہتے شفا ہیں کہ تو یہ قانون کے مطابق کم از کم پاکستان میں تو شاید یہ ہوگا۔ شفا کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی شریعت کے دائرے میں پہلے معلوم کر لیا جائے اہل افتاء سے، مفتیان کرام سے، کہ میں شفا کرنے کا حق رکھتا بھی ہوں یا نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، اگر شرعی طور پہ حق ہے کم آپ از کو کم اس حاصل، کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو اطلاع ملے کسی بھی پڑوسی کو، تو اس کو کیا کر لینا چاہیے اس کو؟ فوری طور پہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے فلاں مکان جو برابر کا بکا ہے اس میں حق شفا کا دعویٰ کیا، کر دیا، ٹھیک یا ہے میں اس میں شفیع ہوں، ٹھیک ہے شفا کا دعویٰ کرتا ہوں، ٹھیک ہے یہ کہہ کے پھر آگے اس کے کچھ پروسیس ہے پروسیس ہے، اس کو اب کہاں کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، ٹھیک ہے اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو کے لوگوں کو گواہ بنائے کہ یہ جو مکان برابر والا بکا ہے یہ 50 لاکھ کا بکا ہے، 50 لاکھ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، میں شفا کرتا ہوں، اس طرح کے کچھ اس میں شرائط۔ کرائے کی میں نے دکان لی ہوئی اور ماشاءاللہ دکان چل پڑی ہے، گاہک آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ضرورت ہے کہ مجھے ایک اور دکان بھی مل جائے۔ اب ساتھ والی دکان جو ہے نا وہ بھی کرائے پر ہے، تو اب اس کا مالک یا دونوں کا مالک ایک ہی ہے یا اس کا الگ ہے، وہ کسی اور کو کرائے پر دینا چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دکان مجھے ملے کیونکہ میرا فائدہ ہے، اور تو کیا میں اس میں بھی شفا کر سکتا ہوں؟ نہیں، کرائے کی جگہوں پہ یعنی کرائے دار کو برابر والی دکان جو کرائے پر ہے اس میں شفے کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک، اس میں شفے کا حق حاصل شفا کا حق نہیں حاصل نہیں ہے۔ ہے۔ ایک سوال اور طلبہ سے لیتے ہیں، جی سوال فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہی ہے، تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم مطلوب کیا ہے؟ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، تو یہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ اس میں فقہاء کرام نے، شارحین حدیث نے اس حدیث شریف کا یہ مطلب ارشاد فرمایا ہے کہ مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، اگر اس نے گھر میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہی نہیں ہوئی، بلکہ مراد یہ ہے کہ کمال ثواب جو ہوتا ہے نا، کامل ثواب، نماز کامل، تو وہ کامل نماز اس کی مسجد میں ہی ہوگی۔ اگر مسجد کے دروازے بند ہیں یا مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، اب یہ گھر میں ہی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز گھر میں بھی ہو جائے گی، البتہ یہ ہے کہ جو ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کا تھا کامل ثواب، اس سے یہ آدمی محروم رہے گا۔ ٹھیک ہے، میسج کے ذریعے سوال پوچھا ہے کہ گلی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر، اور اس کا ایک قانون ہے اب اتنے فٹ کی گلی ہے اس کالونی میں، اس کٹنگ میں، اب ایک پڑوسی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دروازے پر نا 2-3 بلاک رکھ کے تھوڑی سی جگہ آگے کر لیتا ہے، تھوڑا سا کہ بھی آنے میں آسانی ہو یا جو بھی ہے۔
اب کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے؟ کیونکہ جگہ اس کی تو نہیں ہے، جگہ تو کالونی کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ مسئلہ جو گلی کی جگہ ہے جی وہ ملکیت کے اعتبار سے کسی کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی جو مکان لوگوں کے ہوتے ہیں صاحب مکان، ان کی گلی جو ہے وہ ملکیت میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے گورنمنٹ کی جگہ کہ جو بھی کالونی تو اونر جو بھی ہے۔ تو اب اس میں 20 فٹ کی اگر کوئی گلی تھی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے 10 سال پہلے کوئی 20 فٹ کی گلی دیکھی ہوگی، اب وہ گلی 20 فٹ کی نہیں رہی ہوگی، اب وہ آہستہ آہستہ 15 فٹ کی رہ گئی۔ جی جی 15 فٹ کی اگر گلی تھی تو آہستہ آہستہ وہ 10 پہ، اور 10 والی 6 فٹ پہ رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تو بس اوقات لوگ اپنی دہلی سے آگے بڑھا کر اپنے آپ کو ہی مشقت میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو جس گلی میں پہلے پورا بجلی کا ٹرک آ جایا کرتا تھا، ٹرک بجلی ڈیل کے چلے آتا تھا، اب وہ ٹرک کیا گھڑا گاڑی آنا بھی مشکل ہو گئی ہے، صحیح، تو یہ اپنے آپ کو ہی مشقت میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس سے ایذا تو ہوتی ہے، بس اوقات ایذا بالکل واضح ہوتی ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اتنی لمبی اس نے جمپ بنا دی ہے، اور اس نے اپنی بائک اتارنے کے لیے، کار اتارنے کے لیے اتنی نیچے آدھے روڈ تک وہ گلی تک وہ لے کر آیا تھا فرش۔ اب بیچارے کار لانے والوں کو دشواری یا بائک والوں کو دشواری، تو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ کسی حد تک اس میں حقوق العباد تلف ہو سکتے ہیں، روش ٹھیک تو نہیں یہ ہے، انداز درست نہیں ہے۔ اپنی ہی جو احاطہ ہے اسی میں رہ کر گھر بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج بھی الحمدللہ عز وجل پڑوسی سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے اپنے سلسلے میں سیکھیں۔ اسی طرح دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔